سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمنی رسل ساما مددے کبیری مددے کعبے ایمان مددے بغرتاب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستانات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی محترم سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لامقا سید انس و جا سر نشین مہوشا ماہ خوبا شہی شاہ حسینہ تدمہ دورہ سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمیل عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضور احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سور شہرے ہیں ان چاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ذکر امام علی مقام ذکر حسین کیے 1445 ہجری 2023 کی دوسری نشست ہے، اور وعدے کے مطابق ہم نے اول وقت میں پروگرام شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بھی بیداری کا ثبوت دیا۔ بس میری منتظمین سے گزارش رہے گی کہ آنے والوں کو خاموشی کے اندر بیٹھائیں، چونکہ یہ آنے والوں کی محبتیں ہیں۔ پہلے ہی دن سے عاشقان امام علی مقام
سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس محفل میں آئے تھے، اور آج بھی یہ ہمارا اجتماع پورے شہر کے مسلمانوں کے ساتھ پھر سے دوسری نشست کا آغاز کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں ذکر حسین کی تاثیر کے جلوے عطا فرمائیں۔ آج کا عنوان یادگار مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین سید الصادقین امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے تعلق سے ہے، اور آج کوشش کی جائے گی کہ جتنی بات ہو وہ صدیق اکبر کی زندگی پہ ہو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلے سال کچھ احباب نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ عناوین کے اندر جن جن شخصیات کے نام آتے ہیں، جن جن ہستیوں کے تعلق سے اعلان کیا جاتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ انہی کی زندگی اس مجلس کے اندر مکمل پڑھی جائے، مگر چونکہ دوسرے عناوین بھی ساتھ میں جڑ جاتے ہیں، یوں سمجھ لے کہ مسجد سے نکلنے سے لے کے اسٹیج پہ آنے تک کئی نئی باتیں اور سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ بھی قوم کی ضرورت ہے، وہ بھی قوم کی ضرورت ہے۔ میں ان سب کے تعلق سے ایک ہی بات کہتا ہوں، قوم کو صرف اور صرف کردار امام حسین کی ضرورت ہے، اور کردار امام حسین ہی وہ واحد چیز ہے جو ایک انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سال احباب کی خواہش کے مد نظر کچھ عناوین کو بالائے طاق رکھ کر اصل عنوان کے اوپر ہی بات کی جائے، اور اگر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر یہ بھی ذہن نشین رکھ لے کہ آج کے بعد میں جتنی محفلیں اور ہونے والی ہیں، جب بیٹھنے والوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے تو بولنے والے کا مزاج بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک حضور نے کئی سینکڑوں مرتبہ کہتی ہے، مگر جب جب صحابہ نے حضور سے وہ حدیث سنی، صحابہ نے اس طریقے سے سنی گویا وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہو۔ تو ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ذکر حسین میں بیٹھنے کے بعد بھی ہمارے معاملات اس مجلس سے روحانی طور کے اوپر جڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد کی محفل اور باہر کی محفل میں کافی فرق ہوتا ہے، مگر ایک انسان اپنے آپ کے اوپر اگر اس تاثیر کو طاری کر لے، پھر اس شخصیت کی زندگی کو سننے کے بعد اس کی کیفیت کے جلوے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے آج یادگار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو کل کا عنوان چونکہ اصلاح معاشرہ اور سیرت رسول کے تعلق سے تھا جو ہر سال ہوتا ہے، اور ماہ محرم کا دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ یادگار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ اسی لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جتنے بھی امام عالی مقام کے عاشق اس وقت آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اللہ سب کو ذکر حسین کی خیرات نصیب فرمائے۔ اور آج کی گفتگو کی شخصیت کے عنوان پر ہے، میری اپنے پرائے سب کے لیے دعوت ہے، بچوں سے بوڑھوں سے یہاں تک اللہ نے جس کو نوازا نہیں نوازا سب کے لیے دعوت ہے کہ وہ دیکھیں کہ اسلام کی وہ حسین ہستی جس کو دنیا محمد عربی آمنہ کے لال روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ رفیق جس کو حضور نے اعلان نبوت کے بعد سب سے زیادہ محبت کی، اور محبت بھی اس درجے کی ہے میرے مصطفیٰ نے کہ ایک دو نہیں بلکہ مصلی رسول پہ 17 نمازیں پڑھانے والے کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور جب طویل علالت کے اوپر پہنچے اور بتقاضۂ بشریت حضور نے حکم دیا
تو مصلی رسول کے اوپر سب سے پہلے کھڑے ہو کر جس نے 17 نمازیں ادا کی صحابہ کے ساتھ، وہ شان کسی اور کی نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس صدیق اکبر کی عظمت کو احادیث مبارکہ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 350 حدیثوں کے اندر جس کی روایت بیان کی اور جس کی عظمتوں کو بیان کیا، 22 سے زیادہ آیتیں یا اس سے بیشتر آیتیں قرآن مقدس کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بھی اس طریقے سے ملا۔ اصل بات یہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر نام بدلنے کی بہت زیادہ رواج شروع ہے، اور سال بھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے زیادہ تر پریشان رہتے ہیں وہ نام بدلنے کی بنیاد پہ رہتے ہیں، اور کئی لوگ بھول جاتے ہیں، نام بڑے اچھے رکھتے ہیں اور بڑے پیارے نام رکھتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ناموں کے انتظار کے لیے 6 مہینے کا وقت دیکھا ہے، لوگ 6 مہینے انتظار کرتے بچی کا نام نہیں رکھتے، اور جب لڑکا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کئی وقت تک انتظار کرتے ہیں، ایک مسجد کے مولوی سے 50 نام جمع کرتے ہیں، مگر جب وہ لاڈلا اور لاڑکا ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی گولو بن جاتا ہے، کبھی مولو بن جاتا ہے، کبھی سونو بن جاتا ہے، پھر کبھی ببلو بن جاتا ہے۔ یہ نام جو بگاڑنے کا فیشن ہماری قوم کے اندر آ چکا ہے، اصل میں نام کی تاثیر بندے کے جسم اور بندے کے ذہن کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان تو وہ زبان ہے جس کے تعلق سے کسی کہنے والے نے کہا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ پورے مکے کے لوگ ایک شخص کو فیصل کے نام سے جانتے تھے، اور اس کا رعب دبدبہ اتنا تھا کہ مکے کے اندر جب کوئی فیصلہ طاری ہوتا، لوگ فیصلے کے تعلق سے پریشان ہوتے تو سب سے پہلے اس شخص کے پاس میں آتے اور آنے کے بعد فیصلہ کرتے۔ لوگ اسے فیصل کہا کرتے تھے، لوگ اسے حکمتوں والا کہا کرتے تھے، لوگ اسے علم والا کہا کرتے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اس شخص کے پاس میں جمع ہو کر اس سے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے، وہ لوگوں کو جو ایڈوائز دے دیتا، وہ لوگوں کو جو تجربہ بتا دیتا، پھر لوگ اس کے اوپر لگ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس فیصلہ کرنے والے فیصل کو، اس نام و نہاد ذہین کو میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ ابو جہل کہہ دیا۔ اللہ نے قیامت تک کی اس کی پہچان بنا دی، اپنے پرائے جتنے سب کے سب اسے ابو جہل کہتے ہیں، کل تک کہ وہ سارے دماغ والوں کا باپ ہوا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ جاہلوں کا باپ کہہ دیا، پھر قیامت تک کہ اس کا نام ابو جہل شمار ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ بچور کریم مٹی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور محبت سے فرمایا اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ ذرا کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے مکے میں حضور کی بات پھیل گئی، اور وہ جو حیدر کرار جس کا لقب ہے اور وہ جس سے کبھی دیوار ادھر کانپ جاتے ہیں، اس کا ایک لقب ابو تراب بھی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا۔ سوچو نام کی تاثیر کی ہوتی ہے۔ جس صدیق اکبر کو ہم صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کا اصل نام ہے۔ پھر صدیق نام کس طریقے سے پڑا؟ یاد رکھو، کوئی انسان بہت زیادہ جھوٹ بولے لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں، جو انسان بہت زیادہ مکاری کرے لوگ اسے مکار کہتے ہیں، جو انسان بہت زیادہ چاپلوسی کرے اسے لوگ عیار کہا کرتے ہیں۔ مگر صدیق کی صداقت کے اوپر قربان جاؤں، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کر کے تشریف لائے تو ابھی مکے کی صبح ہوئی تھی، حضور نے اعلان کیا اللہ نے مجھ کو معراج کرائی۔ سننے والوں کے اندر مکے کے اچھے لوگ بھی تھے، سننے والوں کے اندر مکے کے برے لوگ بھی تھے، مگر انہی لوگوں کے اندر ابو جہل کھڑا کھڑا مسکرا رہا تھا اور وہ ڈیکے مار رہا تھا،
یہ کیسی بات ہے، رات کے اتنے سے حصے میں گئے اور جا کر واپس بھی آ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون کس طریقے سے جا سکتا ہے؟ جب رات کے اندر ایک انسان شہادہ سے مالیگاؤں یا بامبے نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہاں سے نکل کر بیت المقدس، اور بیت المقدس میں نماز ادا کر کے 7 آسمانوں کا سفر، اس کے بعد عرش اعظم کا سفر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر، اس کے بعد لامقام کے مکی ہونا، رب سے ملاقات کرنا، اس کے بعد واپس آنا، موسیٰ سے ملنا، نمازیں کم کرنا، پھر امت تک کے آنا، صرف ایک رات کے اندر کیسے ہو گیا؟ ابو جہل سوچ رہا تھا یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ میرے مرشد کہا کرتے تھے عشق والے کہاں سے نکلے کہاں تک پہنچے، یہ تو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ جو اہل شک ہے ان کے لیے ایسا کیوں ویسا کیوں یوں ہوتا ہے، اہل عشق کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مگر چونکہ بات تو ابو جہل کی تھی نا، اس نے سن تو لیا، خودگوبی اندر ہوئی، پیٹ دکھنے لگا، کس سے بات کروں، کس کا دل دکھاؤں، کس کو جا کے زخم دوں؟ ابھی چل ہی رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر سامنے سے آئے، ابھی صرف عبداللہ ہے، اور جب ابو جہل نے یہ بات کہی، سنو سنو، تمہارے نبی کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں وہ رب کا دیدار کر کے راتوں رات واپس آ گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صدیق مسکرا پڑے، کہا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو نے سنا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا، تمہارے نبی نے کہا۔ صدیق اکبر کہتے اللہ کی عزت کی قسم، اگر نبی نے کہا ہے اور تجھ جیسے جھوٹے نے سنا ہے، اگر نبی نے کہا ہے اور تجھ جیسے جھوٹے نے سنا ہے، تو میں تجھ جیسے جھوٹے کی زبان سے سن کر کہنے کے بعد بھی کہہ سکتا ہوں کہ آمنہ کے لال نے جو کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہوگا، آمنہ کے لال نے جو کہا ہے وہ بیٹھ ہی کہا ہوگا۔ جب یہ ایمان صدیق اکبر کا فرشتوں نے دیکھا، تب جا کے اللہ نے صدیق کو صدیق اکبر کا لقب نصیب فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری نسبت حضور سے صدیق اکبر کو یہ ہے، یہ حضور سے عمر کے اندر 2.5 سال چھوٹے ہیں، بس 2 سال یا 6 مہینے کا فرق حضور کے یا ابو بکر صدیق کے درمیان ہے۔ یہ روایتوں کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور یہ اتنا کم عمری کا جو فاصلہ ہے یہ کسی کے دوست بننے کے لیے کافی ہے، یہ کسی کی یار بننے کے لیے کافی ہے۔ تو صدیق کا مرتبہ یہ ہے، اسلام لانے کے پہلے بھی وہ حضور کے یار تھے، اسلام لانے کے بعد بھی حضور کے یار ہیں۔ وہ اسلام لانے کے پہلے حضور کے یار کس طریقے سے، اس کا سب سے صحیح فلسفہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ میں روایتیں اب ساتھ میں لایا ہوں تاکہ آپ کو گھر پہ جا کے کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ آپ رات نکال دیں گے کتاب ڈھونڈنے کے لیے تو آپ کو صبح تک پریشانی ہوگی۔ تو میں ساتھ میں روایت لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو بیان کے بعد بھی بتا سکوں، بیان کے اندر بھی کوشش کر سکوں۔ حالانکہ احباب اکثر کہا کرتے ہیں کہ بار بار حوالے پیش کرنے سے جو بیان کا جو روش ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ تو آپ کے لیے ہے نا، محفل میں ایک ذہن کے لوگ نہیں آتے، اور ہم تو پہلے احتیاط کے اندر بھی احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ جب سال میں ایک مرتبہ محفل سج رہی ہو تو پھر مکمل تیاری کے ساتھ سجے، پھر ہوا کے اندر بات نہ ہو، ہوا کے اندر گرے نہ لگائے جائیں۔ تو میں نے جو یہ بات چھیڑی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے پھیلانے سے پہلے بھی، اور خود صدیق اکبر اسلام لانے کے پہلے بھی حضور کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ اور وہ مشہور سا واقعہ ہے جسے مصنفین نے اپنی اپنی آراء کے ساتھ، اپنے اپنے ذہن کے ساتھ لکھا، اور میں اسے اپنے الفاظ کے جامع کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی بہت کم ہے، بچپنے کے عالم میں میرے مصطفیٰ ہیں، اور صدیق اکبر کی عمر بھی چونکہ کم ہے چونکہ حضور کی ہم عمر ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوستی بھی اللہ نے نصیب کی ہے۔ جناب حضرت ابو طالب یہ حضور کے چچا مولا علی کے والد محترم نے حضور کو اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے ملک شام کے سفر پر، اور جب ملک شام کے سفر پہ دونوں گئے تو بات کے مکے میں ہوا کرتی تھی کہ آج بھی یہ بات آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی چیز کا ماہر ہو تو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، اگر کوئی ڈرائیور ہو تو کبھی کبھی ڈرائیور کا دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی گاڑی سیکھ لے، حالانکہ اسے ڈرائیور بنانا نہیں ہوتا، وہ ڈرائیور جانتا ہے کہ میری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تجھ کو گاڑی چلاتے آ جائیں۔
کئی باپ ایسے تو جو شوق رکھتے ہیں، مکے والوں کو تجارت کا شوق ہے، مکے والوں کا فن تجارت ہے، مکے والے تجارت کرنا جانتے ہیں، اسی لیے دونوں بچوں کو، یہ بچے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ روایت میں لکھا ہوا ہے، ورنہ حضور کو چھوٹا کہنا یہ میرے مسلک کا ادب اور پہچان نہیں ہے، مگر اگر میں آپ کے سامنے روایت نہیں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کہ بات میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ جناب حضرت ابو طالب نے کہا کہ دونوں شہزادوں کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ملک کے شام پہنچے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی حضور بچپنے کے عالم میں، صدیق اکبر بچپنے کے عالم میں، نہ صدیق جانتے کہ حضور کی نبوت کے معاملات کیا ہے، اور ابھی حضور نے بھی بظاہر امت کے سامنے اعلان نہیں کیا۔ ملک کے شام کے سفر پہ پہنچے اور ایک بڑے درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آرام کے لیے سارا قافلہ بیٹھ گیا تو ظاہر سی بات ہے، پہلے چھوٹوں بچوں کو جو ہے کہ دور کیا جاتا تھا اور بڑوں کو آگے عزت دی جاتی تھی تاکہ بڑے جلدی آگے بیٹھے۔ محفل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بڑے آتے تو بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، وہاں بھی یہی ہوا کہ جب سایہ دار درخت ملا تو لوگوں نے کہا کہ چلو چلو جلدی جلدی اس سایہ دار درخت کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ سب آ کے بیٹھے اور ایسا ہوا کہ جتنا سایہ تھا اس درخت کا وہ سایہ مکمل ہو گیا، جتنے لوگ سائے میں سما سکتے تھے سما گئے۔ مگر جب آخر کے اندر جناب صدیق اکبر اور میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو جھاڑ کی ٹہنیاں تھی، حضور کو آتا دیکھ کہ اب مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور اب کوئی سایہ اس زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، تو جو جھاڑ اپنے پورے سائے کے ساتھ تھا اس نے اپنی ٹہنیوں کو بڑھانا شروع کر دیا اور اس وقت کے بڑھایا جہاں تک میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لے آئے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے اوپر دیکھا تو سایہ آسمان کے اوپر بادلوں کے بیچ میں اس پیڑ کا آ چکا تھا۔ حضور مسکرا پڑے، یہ واقعہ اس پیڑ پہ ہو رہا تھا اور ایک راہب وہاں سے بیٹھ کر دور سے دیکھ رہا تھا، اور دیکھنے کے بعد جب اس نے یہ ساری بات دیکھی وہ نیچے اترا، اس نے قافلے سے شخص کو بلایا اور کہا کہ جتنے قافلے والے ہیں سب کو میرے گھر کی دعوت ہے۔ وہ بہت عمر رسیدہ انسان تھا، المختصر کے سارے قافلے والے آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے کھانا تناول کیا۔ جب کھانا تناول کیا تو حال یہ ہوا کہ لوگ کھا چکے، وہ راہب نے کہا کہ سب ہو گئے کوئی باقی نہیں ہے، تو جناب حضرت ابو طالب کہتے نہ کوئی باقی نہیں ہے، سب ہو گئے، سب ہو گئے، چونکہ ان کی عادت تھی کہ بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، خود آ جاتے تھے اور کھا کے نکل جاتے کیونکہ بچے وہاں پر پھر سامان کی حفاظت کرتے۔ تو راہب نے کہا یہ دعوت میں نے جس کے لیے رکھی ہے وہ تو آیا ہی نہیں، وہ تو آیا ہی نہیں جس کے لیے دعوت رکھی ہے۔ جناب حضرت ابو طالب کہتے کون؟ کہا کہ وہ ایک شہزادہ جو تمہارے ساتھ آیا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور تشریف لائے نا، کم عمری کے عالم میں وہ راہب نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بچہ مکے سے ہے، تو سب نے کہا قافلہ مکے سے، بچہ بھی مکے سے۔ جناب حضرت ابو طالب سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اب وہ تو چچا ہے نا حضور کے، کہتے کہ میں اس کا باپ ہوں، سمجھے، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ وہ راہب کہتا ہے نہ، آپ باپ نہیں ہو سکتے، آپ باپ نہیں ہو سکتے، چونکہ ہماری آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ نبی جو دنیا کے اندر آخر کے اندر آنے والے نبی بن کر اللہ جب اسے نبوت سے سرفراز کرے گا، بچپنے کے عالم میں ہی باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے گا۔ آپ اس کے باپ نہیں، آپ اس کے چچا لگتے ہیں۔ جیسی یہ بات کہی تو راہب کی بات سن کے جناب حضرت ابو طالب کہتے ہیں ہاں میں اس کا چچا ہوں۔ کہا کہ اس بچے کو جلدی سے مکے لے جاؤ، چونکہ یہ بچہ بہت شان والا ہے۔ جناب حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں تو ابھی مکے سے آیا، واپس مکے نہیں جا سکتا۔ تو وہ راہب کہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا، ہاں میں اشارہ دے رہا اس لیے ہو تاکہ پیچھے والے بھی سمجھے، آپ بھی سمجھے۔ ہر بات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا تو میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں اتنی کھول کے بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ راہب نے اشارہ سمجھے اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کے ساتھ بھیج دو۔ جناب حضرت ابو طالب نے اس کے ساتھ کہا کہ ہاں یہ مکے تک باحفاظت لے جائے گا، میں کہہ رہا ہوں مکے تک باحفاظت لے جائے گا۔
پتا چلا جہاں پر جناب حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوٹتا ہے بچپنے کے اندر، وہاں پر حضور کا رفیق کوئی بنتا ہے تو اسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اور صرف یہاں تک محدود نہیں، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، تاریخ کے اندر ابھی تو اعلان نبوت ہوا بھی نہیں ہے، ایسی صدیق اکبر نہیں بنے۔ دوست بیٹھے ہوں گے تو دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج دوستی کا حال یہ ہے کہ دوستی ہوتی ہے رازداری کے، دوست رازدار بن جاتا ہے، راز لے لیتا ہے اور سامنے والے دوست کو محتاج بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے راز میرے پاس ہے، جب تک اس کے راز میرے پاس رہیں گے یہ وہ چھو نہیں کر سکتا۔ یہ دوستوں کی خصلتیں بن چکی ہے، جبکہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے، تجھے خدا کی یاد دلائے، وہ تیرا سب سے بہترین دوست ہے۔ آپ دوستیوں کے معیار آپ دیکھ سکتے کتنے گر چکے ہیں، دوستیوں کے معاملے کتنے گر چکے آپ خود جانتے ہیں۔ میں اس موضوع پہ آنا نہیں چاہتا، اللہ نے کبھی زندگی دی تو دوستی اور اسلام یہ ایک الگ عنوان ہے جو آپ کے سامنے کسی دن پیش کیا جائے گا، مگر کہنا یہ ہے تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، اور اس واقعے کو لکھنے والے علامہ جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حوالہ آپ نوٹ کر لیں، علامہ جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ جب جناب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، یہ بھی الگ تفصیل ہے کہ جناب خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ کس طریقے سے ہوا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کے معاملات جب جناب خدیجہ کے ساتھ طے پائے تو معاملہ یہی تھا کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند جناب خدیجہ کے دامن کے اندر اتر چکا ہے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میری گود کے اندر آ چکا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں سیدھی بشارت ہے کہ بہت جلد اس آخری نبی کا ظہور مکہ المکرمہ کے اندر ہونے والا ہے، تم انتظار کرو، وہ یتیموں کا ملجا ہوگا، وہ بیواؤں کی مدد کرنے والا ہوگا، وہ یہ کرنے والا ہوگا، وہ کرنے والا ہوگا۔ ساری باتیں ورقہ بن نوفل نے کہی اور پھر حالات اسی طریقے سے بنے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ماں خدیجہ کا مال لے کے ملک شام پہنچے اور جب ملک شام سے واپس آنے لگے تو حضرت خدیجہ اپنی چھت پہ چڑھ کے آنے والوں کا حال دیکھنے لگی۔ سامنے سے پورا قافلہ آ رہا تھا اور ساتھ میں ان کی ہمشیرہ بھی تھی، ساتھ میں ان کی سہیلیاں بھی تھی، منہ بولی بہنیں بھی تھی، بہت سارے لوگ تھے۔ پورے قافلے کو جناب خدیجہ نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئی۔ اس کے بعد لوگ کہتے خدیجہ قافلہ تو پورا دھواں دھار نظر نہیں آتا، چونکہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے اور اونٹوں کے پیروں نے پورے قافلے پہ گرد جما دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں جب کسی چیز پہ گرد جم جائے تو سامنے کا منظر نظر نہیں آتا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے پورا قافلہ تو دھول کے اندر نظر بالکل نہیں آتا، مگر ایک چہرہ ہے جو چمکتے ہوئے چاند کی طرح چمک رہا ہے، میں اس کو بہت دور سے دیکھ رہی ہوں۔ تو ساتھ والی کلیر نے کہا خدیجہ کیا دیکھا؟ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے کچھ نہیں دیکھا، جو اس دن خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے، جو خواب دیکھا اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ جب یہ بات حضرت خدیجہ نے کہا، یہاں پر ایک بہت اچھی بات ذہن میں آتی ہے، اس وقت جو ملک ہندوستان کے حالات، کوئی بھی منہ اٹھا کے نبی کے اوپر گستاخی کر دیتا ہے۔ میں کلمہ پڑھنے والوں کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کا دیکھا دیکھی اب کئی ایسے بھی اٹھ چکے ہیں جو حضور کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر پورے ہندوستان کے مرتد ایک ساتھ مل کر دنیا کے پورے منکر
ایک ساتھ مل کر اگر چاند کی طرف تھوکنا چاہے تو وہ پورا تھوک جمع کر کے تھوکیں گے، اور حالت یہ ہوگی کچھ دیر کے بعد تھوک پلٹ کے ان کے منہ پہ آ جائے گا۔ دنیا کا طاقتور انسان اپنے تھوک کو اپنی خود کی ہائٹ کے اوپر بھی لے کے جا نہیں سکتا۔ جو چاند تک تھوکنے کی بات نہیں کر سکتے، وہ اس نبی کے بارے میں گستاخی کرنے کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے میں نے چاند کی تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ بات یہ ہے، کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی، چاند اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ بلکہ چاند کو دیکھنے والے جب چاند کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح، اس کا چہرہ چاند کی طرح، اس کا چہرہ چاند کی طرح۔ چاند کہنے سے کوئی چاند ہو نہیں جاتا، چاند چاند رہتا ہے۔ مگر ایک رات جب میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک شال کو اوڑھ کے باہر نکلے تو صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا۔ بعد میں کہتے حضور بہت بار دیکھنے کے بعد فیصلہ کر چکے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ اللہ نے کسی کا بنایا تو آمنہ کے لال کا بنایا، کسی کا اللہ نے نہیں بنایا، آمنہ کے لال کا بنایا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، اور حضور تشریف لائے۔ جب نکاح کے معاملات بن گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جس کی کفالت میں ہیں، جس کے گھر کے اندر حضور کی پرورش تھی، 25 سال میرے مصطفیٰ کی عمر، اور اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں حضور کی پرورش، سارا کام تو حضرت ابو طالب نے کرنا تھا، مہمانوں کو بلانا ہے، کھلانا ہے۔ یہاں دولہے بیٹھے ہوں گے، میں حضور کی ایک خواہش تھی، حضور چاہتے تھے کہ میرے نکاح کا جو لباس ہے وہ میرے چچا کی طرف سے نہ ہو، وہ میری طرف سے ہو، میں اسے خود جو ہے کہ پہنوں۔ اور آج بھی دولہے کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آج بھی دولہا یہ کہتا ہے کہ یار میرے پیسوں کے پہنوں اور کسی کے باپ کے تھوڑی پہننا ہے، میں کما کس لے رہا ہوں، اپنے لیے تو کماتا ہوں۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ اب حضور کی خواہش، مگر بظاہر حضور کے پاس اس وقت اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ یہاں پر بھی نوجوانوں کے لیے گزارش کہ حضور کے پہلے نکاح کے وقت بھی حضور کے پاس اتنی رقم بظاہر موجود نہیں تھی۔ جملے توجہ کرنا، مطلب بظاہر کا مطلب ظاہری طور کے اوپر، ظاہری طور کے اوپر موجود نہیں تھی۔ ان کے دینے کا معاملہ تو بہت دور کی بات، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا حال یہ ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی تو بات ہی نہ کریں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بظاہر موجود نہیں تھی رقم۔ آپ کو اس واقعے سے صدیق اکبر کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ حالانکہ واقعہ تو حضور کے نکاح کا ہے نا، آپ سوچ سکتے کہ عنوان کہا جا رہا ہے اور عنوان آپ کے صدیق میں مکمل ہوگا۔ ابھی حضور سوچ رہے تھے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے ایک نیا جوڑا حضور کے لیے آ گیا۔ حضور نے اس کو دیکھا، اور جب حضور اس کو دیکھ رہے تھے تو سامنے سے صدیق اکبر آئے اور کہا حضور آپ کا نکاح ہے، آپ کا نکاح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی لباس پہنے تو میرا لباس پہنے، جو میں لا کے دوں وہ پہنے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کے لباس کو دیکھا، اس کے بعد حضور نے جناب صدیق اکبر کو لباس کو دیکھا اور پھر کہا جناب خدیجہ کا لباس رکھ دو، میرا نکاح، سبحان اللہ، میرا نکاح۔ اگر حضور کی نکاح کی بات بھی سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ آقا فرماتے میرا نکاح جس کے لباس کے پہن کے میں اپنا نکاح کروں گا وہ لباس صدیق اکبر کا دیا ہوا لباس رہے گا۔ حضور کے پہلے نکاح کے وقت حضور نے جو لباس دے بیتن کیا وہ یار غار مصطفیٰ کا لباس ہے۔ اب ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، عجیب نہیں بلکہ ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتا ہے نا
تو اس کے لیے راہیں کیسی ہموار ہوتی ہے آج آپ کو پتا چلے گا۔ دواخانے میں پیدا ہوئے، امام صاحب کو فون آ گیا، حضرت اذان دینے آ جائے۔ حضرت اذان دینے آئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ کو مسلمانی کے لیے اور کچھ کرنا نہیں پڑا۔ شاید اگر کچھ کرنا پڑا ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنی تکلیفوں کا سامنا آج کا مسلمان کر رہا ہے وہ مسلمان کے منصب کو چھوڑنے کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ یہ بڑی نفیس بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ کچھ کمیونٹی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہندوستان میں ایسی ہے جو کمیونٹی اپنا نام نہ بھی بتائے تو اس کمیونٹی کی پہچان کو دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ پگڑی اور جھبا جو ہے نا یہ صرف مولوی کی پہچان ہے، ورنہ یہ مولوی کی پہچان نہیں، ہر عاشق رسول کی پہچان ہے۔ یہ تو آپ نے ضابطے پیدا کیے، ہیئر سیلون میں آپ گئے، اس کی طرح بنا، اس کی طرح بنا، بال کالے کر، پیلے کر، نیلے کر، سب کیا آپ نے۔ کس کے لیے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے خود کی پسند کے کپڑے پہنے، کس کے لیے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، آپ نے بھی۔ مگر یہ لباس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ تو المختصر یہ کہ ہمارے پاس اسلام لانے کے بعد میں وہ تکلیف نہیں آئی ہے جو صحابہ کو اسلام لانے کے بعد آئی۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ بہت سارے مفسرین نے بیان کیا۔ اس واقعے کو میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ کتاب ابن اسیر کی ہے، اور ابن اسیر تاریخ کے اندر اتنا بڑا نام ہے، اور ابن اسیر نے بھی جس کی روایت بیان کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے۔ ابن اسیر کی کتاب ہے عزغۃ البالغہ، اور اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے جس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کون؟ جنہوں نے صدیق اکبر کے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کیا۔ سننا ہے آپ کو؟ ہاں، اسلام، کیونکہ آج تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر ذرا کھل کے بات ہو، کیونکہ ہمیشہ ہم فضائل پڑھتے صدیق اکبر کے، مگر ان کے اسلام لانے کا طریقہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں بہت ساری روایتیں، بہت ساری پڑھ چکے ہم روایتیں، ہم جانتے ہیں صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے، مگر اسلام لانے کا وہ واقعہ جو اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے، وہ واقعے کو ہم تشنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ابن اسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ جس کو میرے آقا نے استاد الامہ کہا ہے۔ کہہ دو کسے کہتے ہیں یہ لقب؟ آقا فرماتے جس محفل کے اندر عبداللہ ابن مسعود ہو اس محفل میں کسی دوسرے کو مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ علم کس طریقے سے ملا؟ کیا کتابوں کا رہنی منت ہونے کی وجہ سے ملا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نہیں، اللہ نے جتنا مجھ کو علم دیا وہ علم صرف ایک عمل کی وجہ سے ملا۔ لوگوں نے کہا کون سا عمل؟ حدیث کا علم تو پڑھنے سے ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں، جب جب حضور مدینے کے اور مکے کی گلیوں میں چلتے اور جہاں حضور رک جاتے اپنی نالین کو اتارتے، میں وہ نالین کو اٹھا کر اپنے کرتے سے صاف کیا کرتا تھا، اور اپنے کرتے کے میں نے اتنے زیادہ ہول بنائے ہوئے تھے، یہ کولا جو ہوتی ہے، کف جو ہوتے ہے، اس کو اتنا بڑا بنایا ہوا تھا کہ حضور کی نالین اس کے اندر آ جایا کرتی تھی، اور اس طریقے سے میں سنبھال کر حضور کی نالین کو کھڑے رہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے، اگر کوئی بچہ استاد کی چپل اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا؟ اس طریقے سے اٹھا کے کھڑے رہیں گا۔ کوئی میری چپل لا کے دیں گا تو اس طریقے سے لا کے دیں گا، کوئی اس طریقے سے نہیں رکھیں گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے بتا دیا کہ بارگاہ رسالت کا ادب کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور کی
نالین اقدس سے لگنے والے ذرات بھی آسمان کے تاروں سے زیادہ روشن ہوا کرتے ہیں، جانتے تھے وہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ حضور کی دوستی میں تھے، اور صدیق اکبر کسی کام سے ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام تشریف لے جانے کے بعد میں جب پورا کام ملک شام کے اندر صدیق اکبر کا مکمل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ صدیق اکبر جب لیٹے، آنکھ لگی تو صدیق نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند صدیق اکبر کی گود میں آ اترا ہے، اور صدیق اکبر آسمان کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو صدیق اکبر ہڑبڑا کے اٹھے اور لوگوں سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ لوگ کہتے کام کرو، اسی ملک شام کے اندر ایک راہب رہتا ہے، راہب جسے آسمانی کتابوں کا علم ہے، بڑی توجہ کے ساتھ ایک راہب رہتا ہے جسے آسمانی کتابوں کا علم ہے، اور اس کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے وہ کسی کا بھی چہرہ دیکھ کے کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی اس کی بات سنی، کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 390 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، بڑی عمر کا بندہ ہے، بڑا علم والا ہے، بہتر ہوگا کہ اس کے پاس جا کے آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھئے۔ جناب صدیق اکبر اس کے پاس پہنچے، اس نے جناب صدیق اکبر کو دور سے دیکھا، کہا قریب آ۔ جب قریب آ کے کھڑے ہوتے اس نے جناب صدیق اکبر کے حلیوں کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دے تو تاریخ کی روشنی کے اندر میں جناب صدیق اکبر کے حلیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں کہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، یار گار مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہ لقب کو بھی یاد رکھنا، یار گار مصطفیٰ کیوں کہا گیا، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، وقت میں اگر اجازت رہی انشاءاللہ آگے بات آئیں گی۔ کہا کہ غور سے دیکھا حلیہ کیا ہے صدیق کا، عرض کر رہا تھا حلیہ، جناب صدیق اکبر کے گال جو تھے وہ دبے ہوئے تھے، نہ زیادہ ابھرے ہوئے تھے نہ زیادہ نیچے تھے، اعتدال کے اندر تھے، اور جس کے گال اعتدال کے اندر ہو اس کی آنکھیں بڑی ہوں تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک کتاب آتی ہے، ایک علم آتا ہے، علم الادیان، علم والے جانتے ہیں، یہ علم الادیان بھی ایسا علم ہے کہ آپ انسان کے چہرے کو دیکھ کے اس کے حالات کو بتا سکتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ علم جو دیا ہے امت کو وہ میرے مولا علی نے دیا ہے، اور علی نے دیا بات علی کی آئی تو یہ بھی سن لو، وہ علی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو جتنا علم دیا تھا حسرت لے کے جا رہا ہوں، جتنا دیا تھا علی کو اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے اتنا علم پوچھا ہی نہیں جتنا علی کے پاس تھا۔ علم الادیان یہ الگ عنوان ہے، اور سینہ چوڑا تھا، پیشانی بڑی تھی۔ اب یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ نے جن کی پیشانی بڑی دی ہے نا، جن کی پیشانی بڑی اور سر بڑا ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں وہ ٹوپی سر میں آتی نہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، پیشانی بڑی ہونا، سر بڑا ہونا، یہ علم والوں کے نزدیک خوش بختی کی علامت ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ ابھی آنکھیں آئی ہوئی ہے، چلو اچھی بات یاد آ گئی، آنکھیں آئی ہے تو کئی لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں، کئی لوگ برا کہہ رہے ہیں، اور میں 2 سال سے دعا کر رہا ہوں، 2 سال سے نہیں، کیوں؟ یہ تکلیف جو آپ کو ہو رہی ہے نا، یہ تکلیف کے تعلق سے بھی اسلام میں موجود ہے کہ یہ عمل جب آنکھوں میں ہوتا ہے تو یہ عمل کی مدت گزر جانے کے بعد کان میں میل جمع ہوتا ہے نا، میل نکالتے ہیں نا، حالانکہ ڈاکٹر کے پاس جا کے نکالنا چاہیے، ہمارا کرتب نہیں دکھانا چاہیے نازک جگہوں پر، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آنکھ خراب ہوتی ہے، مگر یہ تو وہ معاملہ ہے کہ بغیر بولے دیکھنے سے آ گئی، یہ لوگ کہتے ہیں، مگر میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں، علم اور تحقیق یہ کہتی کہ جب بھی یہ بیماری کسی کو ہوئی ہے، یہ بیماری کی مدت ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس کی آنکھ کی روشنی کو اور زیادہ بڑھا دیا، یہ جب مکمل صاف ہو جاتی ہے، غور کرنا کبھی، جب آپ کی آنکھ آ رہی ہو، لوگ بہت تالے کشی کرتے ہیں، چشمے پہن لیتے، پہننا چاہیے، میں منع نہیں کرتا،
وہ کالے چشمے سے اس میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے. اچھی بات ہے, میں کچھ اس پہ منع نہیں کرتا, مگر حضرت رابعہ کا ایک قول یاد آتا ہے. حضرت رابعہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ رابعہ سر بہت دکھ رہا ہے. پٹی بندھی ہوئی, عام طور پہ لوگ پٹی باندھ لیتے ہیں زور میں. حضرت رابعہ کہتی ہے اچھا کب دکھا؟ کہا کہ ابھی کل سے بہت دکھ رہا ہے. حضرت رابعہ کہتی ہے کتنا ناشکرا انسان ہے, کتنا ناشکرا. کہا اس میں ناشکری کون سی, تکلیف ہو رہی ہے پٹی باندھ لی. رابعہ کہتی ہے اللہ نے کتنے سال تک کے اچھا رکھا تجھ کو, ایک دن تو نے رب کی بارگاہ میں شکر نہیں بھیجا کہ میرے مولا میرا سر کتنا اچھا ہے. توجہ ہے آپ کی, میرے ہاتھ کتنے اچھے ہیں. جب ہاتھ کٹ جاتا ہے نا تب نوالا بناتے وقت تو اس انگلی کی اہمیت معلوم پڑتی ہے. لوگ بھول جاتے ہیں یار. تعجب ہے لوگوں کی پر کہ اپنی جسم کی نعمتوں کو بھی لوگوں نے بھلا دیا, اپنے بھلا دیا لوگوں نے. رابعہ کہتی ہے اتنے دن تک کے سر نہیں دکھا, کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. آج دکھ گیا تو پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے, بلکہ جس کو نہیں معلوم وہ بھی تیرے سر کو دیکھ کے سمجھ جائے گا سر دکھ رہا ہے. اور یہ سر دکھنے کو برا مت کہنا, یہ سر دکھنا بھی اچھی چیز ہے. ہاں میں اس کو حوالے کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا میرے مولا میرے سر میں تکلیف ہوتی ہے, سر میں تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے کہ فرعون کبھی بیمار پڑتا ہی نہیں ہے, فرعون کبھی بیمار دکھتا ہی نہیں ہے, فرعون بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے بھی کئی ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 2 سال سے بخار نہیں آیا. اللہ کا شکر نہیں ہے, کیونکہ جب بخار آتا ہے تو اللہ جسم کے گناہوں کو جھڑاتا ہے. اور بخار میں آپ 2 رکعت نماز پڑھے آپ کو کتنا سکون ملے گا, مگر یہاں تو تھوڑی سی بیماری کے اوپر نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یہ اسلام کی اصل خوبصورتی ہے. کہا کہ مولا فرعون کبھی بیمار نہیں پڑتا, سر میں درد نہیں ہوتا فرعون کے. اللہ نے کہا موسیٰ, او میرے پیارے موسیٰ سن, کلیم ہے نا تو اس لیے کلام کر رہا ہے, جواب بھی سن. تو کہتا ہے کسی تجھ کو درد ہوتا ہے, فرعون کو کچھ نہیں ہوتا. تو سن, فرعون کا سر اس لائق نہیں کہ ہم اس کو اپنا درد عطا کر سکیں. لائق نہیں اس کا سر کہ ہمارا درد دے سکے. کتنے لوگ ہیں جو بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. ہاں مت کرنا ناشکری, وہ بہت بے نیاز ہے. جب ماں کے پیٹ میں کھلایا اب تو کما کے کھا رہا ہے تو کیا اب بھی تو پریشان رہے گا. بس یہ نیتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, نیتوں کے فیصلے. بات دور نہ نکل جائے. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر کا حلیہ یہی چل رہے, صدیق اکبر کا حلیہ اور یہ پورا حلیہ. ان کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا, اتنا باہر تھا کہ جب حجاب پہنتے تو نیچے اتر جاتے. پھر وہ حجاب ڈھیلی پہنا کرتے تھے اور دبلے پتلے تھے بالکل بھی, اور آنکھیں بڑی تھی. صدیق کے حلیہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بہت دیر کے بعد کا 390 سال کے راہب نے, مکے سے ہو ہاں, قرشی ہو ہاں, تیمی ہو, بنو تے قبیلے سے ہو, کہا کہ ہاں. راہب کہتا ہے جلدی سے اپنا کرتا اٹھا اور مجھے تیری ناف دیکھنی ہے, ناف جس کو نابی کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں نا ابن کثیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں میں, روایت کے حوالے کے ساتھ میں آپ جا کے دیکھ سکتے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وقت کے صدیق اکبر نے کہا جب اتنا سب کچھ بتا سکتا ہے تو پھر یہ بھی بتا کہ ناف دیکھے بغیر تو کہنا کیا چاہتا ہے. کہا کہ نہ پہلے ناف دیکھوں گا اس کے بعد میں بات ہوگی, اس کے بعد بات ہوگی. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور اپنے کرتے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر پوچھتے بتا دے کہ ناف کیوں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس راہب نے کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس حلیے کے انسان کی ناف کے نیچے ایک تل ہوگا, ایک تل ہوگا, اور وہ تل کی نشانی بتا دی گئی, اور جس کو وہ تل اللہ دے گا وہ آخری نبی کا یار ہوگا. اللہ اس کو آخری نبی کی یاری نصیب فرمائے گا. اس کے مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ نمازی ادا کرے گا. وہ
اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری بات سنی اور کہا کہ میری ناف کے نیچے تل ہے، میں بھی نہیں جانتا۔ پتا چلا جب بندہ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کے ایک ایک حصے کی خبر ہوتی ہے، ایک ایک حصے کی خبر ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں۔ بیدم شاہ وارسی نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے مجھے جستجو رسول۔ اور عجیب تماشا ہو میدان محشر میں بیدم، عجیب تماشا ہو میدان محشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا میں ہوں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں ہوں روبرو رسول۔ اور اسی بیدم شاہ وارسی، وہ بیدم شاہ وارسی جو وارث پاک کا نور نظر ہے، جو وارث پاک کی عطا ہے، جو وارث پاک کا فیض ہے، اسی بیدم نے بڑا دمدار شعر یہ بھی کہا ہے، اسی بیدم نے کہا ہے بیدم یہی تو پاچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ جناب صدیق پر خاموش، کہا کہ اتنی بات جانتا ہے، اس کو تل بھی پتا ہے۔ اس نے تل کو دیکھا، اس کے بعد کہا میرا ایک کام کرنا۔ صدیق کہتے کیا؟ مکے جاؤں گے؟ ہاں، وہ نبی ان قریب اب اعلان کرنے والا ہے، اپنی نبوت کا ظہور کرنے والا ہے۔ مکے جانا اور مکے جانے کے بعد اس کو تلاش کرنا، وہ بڑا رحم دل ہوگا، وہ بڑا اچھا ہوگا، وہ بڑا پیارا ہوگا، وہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہوگا، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوگا۔ ہاں اس کو دیکھ کے روتے مسکرا دیں گے، اس کو دیکھ کے گرتے بھی سمجھ جائیں گے، اس کو دیکھ کے چاند بھی اپنی چاندنی کو کم کر دے گا۔ ہاں اس کو دیکھ کے شفق کا جمال بھی چھپ جائے گا، افق کی سرخی بھی چھپ جائیں گی۔ ہاں اس کو دیکھ کے بڑے بڑے حسن والے اس کے حسن کی خیرات مانگنے کے لیے کاسائے گدائی لے کے اس کے پاس آئیں گے۔ صدیق اکبر سوچنے لگے پورے مکے کے اندر تو گنڈے بھرے ہیں، پورے مکے کے اندر تو بڑے وانٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے، پورے مکے کے اندر بڑی باتیں کرنے والے، ڈینگے ہانکنے والے اور اپنی دولت کے اوپر ڈراپ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان مکے کے ظالموں کے اندر جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہو، وہ مکے کے ظالموں کے اندر جو ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ مکے کے ظالموں کے اندر جب کوئی مال آتا ہو تو وہ لوٹ لیتے ہو۔ وہ مکے کے ظالم کہ اونٹ کی رسی گم جانے کے بعد اتنا غصہ آج بھی میرے قوم کے جوان غصے کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ، اگر میں آج اعلان کروں تو اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر غصہ کرنے والا غصے کے وقت صبر کر لے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ مگر ہم تو اپنے باپ کی بھی نہ سنیں، ہم تو استاد کی بھی نہ سنیں، ہم تو کسی کی نہ سنیں۔ یہ غصہ ایک دن تم کو برباد کر دے گا، اور برباد ہو رہے ہیں۔ پورے شہر برباد ہو رہے ہیں، پورے خاندان غصے سے برباد ہو رہے ہیں۔ طلاق کے معاملے سامنے آتے ہیں، پھر غصے کے معاملے سامنے آتے ہیں، پھر مار پیٹ کے معاملے سامنے آتے ہیں تو غصے کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ مسجدوں میں جھگڑا غصے کی وجہ سے، کھیلنے پہ جھگڑا غصے کی وجہ سے، بات چیت پہ جھگڑا غصے کی وجہ سے۔ کتنا غصہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان غصہ کرتا ہے، اس غصے کے وقت شیطان اس انسان سے اس طرح کھیلتا ہے جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ مطلب ایک انسان ایک شیطان کے ہاتھ میں اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، وہ شیطان گیند سے کھیلتا ہے۔ اسی لیے جتنے اللہ والے آپ کو نظر آئیں گے، اللہ والے تو اللہ والے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلق سے بریلی کے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کون سا ایسا نبی ہے
جس نے پتھر کھا کے بھی پھولوں کی برسات کی ہو؟ ہے کوئی ایسا نبی جس کے سامنے یہود کے بچے روئیں اور ان کے گھروں پہ جا کے وہ نبی کہیں کیوں روتا ہے تمہارا بچہ؟ تو وہ یہودی عورتیں یہ کہتے بچہ میرا روتا ہے تیرا جاتا کیا ہے؟ اس کے بعد بھی وہ مسکراتے ہوئے نکل جائیں۔ وہ نبی جس کو طائف کی وادیوں میں پتھر مارے جائیں اور وہ طائف کے وادی والوں سے یہ کہے لوگوں تم مجھے جانتے نہیں ہو، اگر جانتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ وہ مکے کے لوگ جنہوں نے زندگی بھر نبی کو تکلیف دی، جب حضور فاتح مکہ بن کے آئے مکے کے لوگ کہتے تھے اب محمد عربی کا غصہ پھوٹے گا، اب محمد عربی انتقام لیں گے، اب محمد عربی بدلہ لیں گے، چونکہ بدلہ وہی لیتا ہے جو طاقتور ہوا کرتا ہے۔ آج بھی کانسیپٹ یہی ہے، جس کے پاس طاقت وہ بدلہ لے گا، جس کے پاس پرشاسن کی حکومت وہ بدلہ لے گا، جس کے پاس 2-3 پولیسوں کے نمبر آ جائے پھر تو وہ انسان شہادہ کے PIC میں اچھا ہو جائے گا۔ جو انسان کے پاس میں 2-3 پڑھائیوں کے نمبر آ جائے پھر تو اسے کسی مولوی کی دعا کی بھی ضرورت نہیں۔ مگر یاد رکھنا دنیا کی ساری برکتیں، دنیا کے سارے اقدار ایک وقت میں چکناچور ہو جائیں گے جب تیری موت پکے ہو جائے۔ بس تو تیرے مرنے کی دیر ہے، تیرے اپنے بھی تجھ سے منہ موڑ لیں گے۔ مگر پارے میرے مصطفیٰ جب مکے میں تشریف لائے فاتح مکہ بن کر، لوگ ڈر رہے تھے، نگاہیں جھکی تھی اور کہہ رہے تھے اب حضور کیا کریں گے؟ کسی صحابی نے کہا یہ تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ آقا فرماتے نا، اگر مکے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بدلہ لینے کا دن ہے، آج محمد عربی پوری زندگی کے مسائب و آلام کو سمیٹ کر، پوری زندگی کے پتھروں کو سمیٹ کر میرے مصطفیٰ نے مکے والوں کے سامنے ایک جملہ کہا، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ اور امت کو یہ درس دے دیا سب سے بڑا انتقام معاف کر دینا ہے۔ سب سے بڑا انتقام اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دو، بس تمہارا انتقام ہو گیا، تمہارا معاملہ ہو گیا۔ صدیق اکبر سوچتے تھے مکے کے ظالموں کے اندر کون ہوگا جو اس شان والا ہوگا، سبحان، جو اس شان والا ہوگا کون؟ صدیق سوچ رہے ہیں، ابھی جانے کے لیے 2 قدم بڑھاتے ہیں اور وہ 390 سالہ راہب صدیق سے کہتا ہے او جانے والے واپس آؤ۔ صدیق اکبر کہتے کیا؟ کہا چٹھی نکالی اور چٹھی نکال کے صدیق اکبر کو دی، کہا کہ یہ لے جا کر وہ آخری نبی کو دے دینا، تیرے ہاتھ سے دے رہا ہوں، دے دینا، اس میں میں نے کچھ نبی کی نعت لکھی ہے۔ ہاں، نعت پڑھنے والوں تمہارے مقدر پہ قربان، تمہارے مقدر پہ نہیں قربان، مقدر تمہارے اوپر قربان۔ جس کو اللہ نے نعت کی سعادت دی، حلق دیا چیخ مارنے کے لیے نہیں، حلق دیا ہے کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، یہ زبان تو اللہ کے کلام اور مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کے لیے عطا ہوئی ہے۔ کوئی دوسری جگہ مت لگاؤ، اس کو بچاؤ خود کو۔ صدیق اکبر نے وہ لکھا ہوا خط دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ دے دو، کہا کیا لے جا کے دے دے۔ صدیق اکبر نے اندر رکھا اور جیسے مکے کے اندر پہنچے نا، میں اس کو تفصیل سے آج آپ کی اجازت پہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سکون کے ساتھ میں جناب صدیق اکبر کا اسلام لانا سمجھ میں آئے۔ بہت وسیع موضوع ہے۔ میں نے جس کتاب کو اٹھایا اس کتاب کے کم از کم 95% چیزیں جناب صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر گواہی دے رہی تھی، اور ایک ایک باب کے 50 صفحے اگر کسی کی عظمت کے اندر میں نے پڑھے تو جناب صدیق اکبر کی عظمت کے اندر پڑھے۔ میں پریشان تھا کس واقعے کو بیان کروں، کس روایت کو بیان کروں، میں بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے اس عنوان پر آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم اگر مشکل عنوان سے اگر لیں تو کوشش کرتے کہ بیٹھنے والے بچے بھی ہوتے، بڑے بھی ہوتے، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ صدیق اکبر نے وہ چٹھی رکھی، مکے میں پہنچے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے لوگ تھے، چونکہ اللہ نے صدیق اکبر کو اسلام لانے سے پہلے مکے کے اندر اتنی عزت دی تھی کہ مکے کے بڑے بڑے مالداروں کے اندر ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بھی توجہ کی بات ہے کہ اکثر لوگ مالدار لوگوں کو گناہوں کی طرف لگا دیتے ہیں،
پھر وہ لوگ کبھی دین کا حصہ نہیں بن پاتے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس نئی نئی دولت آئی ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہاں بھی مسجدوں میں جا رہا ہے, کہاں اجتماع میں جا رہا ہے, ابھی تو اللہ نے نوازا ہے, ذرا اپنی من مانی کر, اپنی زندگی کو جو ہے کہ انجوائے کر, یا اپنی من مانی سے جی. یہ کیا مولوی کی بات سنتا ہے؟ پھر وہ انسان جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ گناہوں کے اڈے آباد کرتا ہوا نظر آتا ہے. صدیق اکبر کو اللہ نے نوازا بہت تھا تو ابو جہل کو ڈر تھا کہیں یہ بھی حضور کا کلمہ نہ پڑھ لے, اسی لیے قریب آئے, سب کھیل لیے ابو بکر صدیق کو. کہا بتاؤ کہاں گئے تھے؟ کہا ان کے شام گیا تھا. کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. صدیق کے ذہن میں وہ پوری بات تھی. پھر کہا صدیق نے مکے کے حالات کچھ صحیح نہیں لگتے, کیا بات ہے؟ ابو جہل کہتا ہے پوچھو ہی مت, کوہرام مچ گیا مکے میں. کہا کیا؟ کہا کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی زبانی کہہ رہا ہوں, وہ عبداللہ کا بیٹا ہے نا محمد, اس نے نبوت کا اعلان کیا. اب حضور سے صدیق اکبر کی جو عمر ہے وہ زیادہ کم تو نہیں ہے نا, تب دوستی کا حال تھا, اسی لیے پہنچ گئے صدیق اکبر. کسی کے ساتھ نہیں پہنچے, اکیلے پہنچ گئے اور جا کے دوستانہ انداز میں, بولو سبحان اللہ. ہاں ابھی بھی عنوان اسی کے اوپر آیا ہے, ابھی بھی عنوان وہی چل رہا ہے. دوستانہ انداز کے اندر کہا او محمد, او عبداللہ کے بیٹے, میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا نبوت کا. حضور نے گردن جھکا لی, کہا کہ ہاں اللہ نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا. صدیق اکبر کہتے جو نبی ہوتا ہے میں نے سن رکھا ہے کہ وہ معجزہ بتاتا ہے, اور معجزہ جب تک کوئی دیکھ نہ لے, توجہ, 1 گھنٹے سے صدیق اکبر کے عنوان پہ صدیق اکبر کی عظمت سننے والوں, اب دعا کا وقت ہے, دعا کرنا کہ جیسے اللہ نے صدیق کو صدیق اکبر بنایا, اللہ بیٹھنے والوں کو ان کا صدقہ نصیب فرمائے. جیسی صدیق اکبر نے سوال کیا, جو نبی ہوتا ہے معجزہ بتاتا ہے نا, تو آپ بھی تو بتائیں. حضور مسکرا پڑے, کہا کہ وہ 390 سال کے راہب نے جو نعت دی تھی ذرا بتا تو صحیح, ذرا بتا تو صحیح, وہ نعت کہاں ہے؟ صدیق کام گئے اور کہا حضور, آقا کہے جب تو یہ بات کرتا ہے کہ حضور آپ کو پتا ہے, پتا تو بہت پہلے سے, سن, جب وہ راہب نعت لکھ رہا تھا تب بھی آمنہ کا لال دیکھ رہا تھا. نعت پڑھنے والوں, نعت سننے والوں معمولی شعبہ نہیں ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو کبھی مقرر نہیں کہتا. یہی وجہ ہے, اگر میں نے پروفیشنل خود کو بنا لیا کہ میں مقرر ہوں تو صرف منہ کروں گا میں بس. اس لیے میں کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر بیان سے زیادہ میں نعت مصطفیٰ میں سکون پاتا ہوں. اور جو احباب جڑے وہ بھی جانتے کہ اللہ والوں کے آستانوں پہ ہماری بات منوانے کا ایک ہی کام ہے, کیا کرتے ہیں؟ نعت پاک پڑھتے. کوئی کہتا ہے کون سا وظیفہ ہے بابا؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے بابا, ہاں نبی کی نعت پڑھو, اللہ نوازتے چلا جائے گا. ہاں کسی کہنے والے نے کہا تھا سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ, سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ, عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. اور یہ بھی سن لے, نعت کی بات چلیے, پڑھنا اس کی جو عاشق رسول ہو, جو نبی کے عشق کو دل میں ڈال دینا جانتا ہو, اور جو صرف نبی کو اللہ کے نبی نہیں کہتا بلکہ یوں کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, زمین و زمان. اس کی نعت پڑھو تو کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ, سب سے بالا وہ بالا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ. یہ نعتیں پڑھو جس سے عشق رسول بڑھے. اور پھر جب نعت کی بات آئی ہے تو یہ بات اور سن لے, میرے نبی نے نعت پڑھنے والوں کو دعا دی ہے. نیت کریں گے نعت پڑھنے کی انشاءاللہ. آقا فرماتے جو میری مدح سرائی کرے اس کی موت تک کہ اللہ اس کے چہرے کو چمچماتا ہوا رکھے. اور جتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی نعت پڑھی,
بوڑھے ہو چکے تھے مگر چہرے سے جوانی کے آثار ڈھلتے ہوئے نظر کبھی نہیں آئے. اب تو اتنے زنانہ ہو چکے ہم, کل تک کے عورتیں لگاتی تھی اب تو مردوں کے کریم بھی نکل آئے. اتنے زنانہ ہو گئے, اتنے زنانہ ہو گئے, مردوں کے کریم بھی واپرے جا رہے اب تو. اور پھر کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پہ لڑیں گے. کریم لگا کے لڑیں گے؟ آپ ہنس رہے ہو, دل دکھتا ہے پیارے, دل دکھتا ہے. ایک اللہ کے ولی اپنی زلفوں کو سوار رہے تھے اور کس نے کہا حضرت بہت دیر ہوگی سوارنے میں, زلفیں کاٹ لی اور کہا اس کو سوارنے میں بہت وقت جا رہا تھا, اتنے وقت کے اندر میں دین کی تبلیغ کر سکتا تھا. تو کہ تو زلفیں ہے بعد میں آ جائیں گی. اگر وہ انسان مرتد ہو گیا تو اس کا جواب کون دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو بات دور نہ نکل جائے, صدیق نے وہ نعت پیش کی. حضور نے نعت بلکہ لی نہیں, پسند بھی کی اور قبول بھی فرمائی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعے کو دیکھا کہ حضور تو بہت پہلے سے جانتے ہیں, سبحان اللہ. اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی نا, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ہر ایک جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے, ہر ایک دل کے غم کا مداوا حضور جانتے, اور بروز حشر بخشائیں گے وہ چن چن کر. یہ اشعار بہت کم پڑھتا ہوں کیونکہ سمجھ میں نہیں آتے تو پڑھ کے مطلب بھی نہیں. میں آج چونکہ عشق کی بات چلی اور عشق کے امام کی بات چلی ہے تو وہ صدیق کے لہجے میں اور وہ امام احمد رضا کے توسل سے بات کرنا چاہتا ہوں, عقیدہ دینا چاہتا ہوں. حضور جانتے ہیں بروز حشر بخشائیں گے وہ چن چن کر, بروز حشر بخشائیں گے وہ چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور خدا کے دین کے منکر, نبی کے غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے, نبی کے غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے. تجھے بھی کہنا پڑے گا, تجھے بھی کیا کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کسی بات اپنے مجمع کے اندر اپنی بات کہہ دی. او پیارے, چاند کی شہادت کسی ایک سے ملتی ہے, 100 سے نہیں ملتی. اور جب ایک بندہ چاند دیکھ کے آ جاتا ہے پھر 100 بندے بھی آ کے کہے ہم نے دیکھا, مولوی صاحب کہیں گے رک, دیکھنے والا آ چکا ہے. اب وہ دیکھنے والے کو یہاں سے بیٹھاتے, وہ چاند رات کی پوری رات لگے گھومتے ہیں کیونکہ وہ شہادت الگ شہادت ہے نا. پتا چلا پھر چاند کو دیکھنے والے کی اتنی عزت ہو گئی کہ امام صاحب بھی کہتے ذرا یہاں پہ سائن کر دے جو خدا کو دیکھے. پھر جب وہ دیکھ کے آتا ہے نا پھر کسی کے دیکھنے کی حاجت نہیں. لوگ کہتے مکے والے کس رب کی عبادت کریں, حالانکہ نبی نے کہا رب کی عبادت کرو, ہم نے سنا ہے. آقا فرماتے رب کی عبادت کرو, معراج کی رات میں آمنہ کے لال نے دیکھ لیا ہے, دیکھ لیا ہے آمنہ کے لال نے. الحمدللہ اللہ نے وہ مسلک اور وہ منصب اہل سنت کو عطا فرمایا. پھر جب داخل اسلام ہونا صدیق اکبر, آخری روایت چونکہ وقت اب آخری کے پڑاؤ پر ہے اور آپ بہت بے صبری سے اور بہت صبر کے ساتھ میں بھی یہ سارے عنوان کو سن رہے تھے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, مگر یہ عنوان چونکہ رکھنا بھی ضروری تھا. اب دیکھیں وہ صدیق جس نے اتنے بڑے اسلام کے اتنے بڑے واقعے کو اپنے اندر سمیٹا, جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کی بارگاہ کے اندر قربانی کے معاملے سامنے آئے. دیکھیے حضور کی یاری ہے نا تو پھر ہر کوئی جانتا ہے کہ یار کتنا خاص ہوتا ہے, اور حضور نے صدیق کو اتنا خاص رکھا, اتنا خاص رکھا کہ نیکی کے اندر صدیق اکبر کی برابری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کر پائے, نہیں کر پائے. میں اس روایت کو بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں چونکہ مجھے یہ روایت ایسا دل چاہتا ہے کہ جب جب بیان کی جائے اس کی تاثیر تب تب اس نہیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اس روایت کو میں نے جتنی مرتبہ بیان کیا اتنی مرتبہ نہیں, اس کی تاثیر مجھے نصیب ہوئی اور بڑا سکون ملا, اور یہ امت کے لیے درس بھی ہے. صدیق اکبر کی ملاقات کے لیے
عمر فاروق اعظم آتے ہیں اور آنے کے بعد جناب صدیق کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہے. صدیق اکبر کو دیکھا تو وہ غریبوں کے نام کی فہرست کو بنا رہے تھے اور ان ناموں کے سامنے امیروں کا نام لکھ رہے تھے. 10 نام لکھ لیے تھے, 11واں نام کسی نابینا بڑھیا کا تھا. اور ابو بکر صدیق نے جب نام لکھا تو اس کے سامنے کسی امیر کا نام نہیں لکھا. اللہ نے نوازا ہے تو اس واقعے کو غور سے سننا اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا, میں بھی اپنی آخرت سنواروں. اور پھر میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ نابینا بڑھیا ہے. عمر کہتے اس کے آگے کسی کا نام نہیں. کہا کہ ہاں کسی کا نام نہیں. تو عمر کہتے کہ کام کرو, نام اس کے آگے میرا ڈال دو. پوچھا نہیں, میرا ڈال دو, میں جو ہے کہ نام جو پیش کر دو میں اس کی خدمت کروں گا. صدیق اکبر نے اجازت دی. عمر فاروق اعظم گئے, دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا. شام کا وقت تھا. کہا مائی عمر دروازے پہ آیا. کہا اچھی بات ہے, کیوں؟ آپ کی خدمت. کہا وجہ کچھ نہیں, بس خدمت کرنی ہے آپ کی. اچھا کس سے اجازت لے کے آئے ہو؟ کہا میں صدیق اکبر سے اجازت لے کے آیا ہوں. اچھا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں. ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ایک بندہ روز رات میں آپ کی خدمت کر کے چلے جاتا ہے اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی جب یہ بات میں کہتا ہوں کہ نیکی کرنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں, دل کی ضرورت ہے. دل کی ضرورت ہے. ایک چاکلیٹ کا باکس لے کے بھی آپ بچوں کو بانٹ سکتے ہیں میرے حسین کے نام پر. دل کی ضرورت ہے. ورنہ دولت والے تو کئی پڑے ہوئے, مگر ان کے لیے جمعے کا اعلان کافی ہے. ان کے لیے جمعے کا اعلان کافی ہے کہ ان کے جمعے کا اعلان ہو جائے تو ہی کافی ہو جاتے ہیں. کئی لوگ تو یوں بھی ہوتے دیتے نظر نہیں آتا اور وہی دن اللہ کی بارگاہ میں اچھا ثابت بھی ہوتا ہے. اس واقعے سے غور کرنا, سبق لینا. ہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے. مزاج تھا نا سخت. کہا وہ ادب سے بات کر بڑھیا. کس سے بات کرتی ہے؟ عمر تیرے دروازے پہ آیا. عمر. بڑھیا کہتی تو جو کوئی بھی اس سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا, تو جو کوئی بھی اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا. عمر کہتے کیسی بات کرتی ہے, خطاب کا بیٹا ہوں, عمر فاروق اعظم نام ہے, صحابی رسول ہوں. بڑھیا کہتی سب اچھی بات ہے, مگر میں تجھ سے بہتر اسے اس لیے کہتی ہوں, کئی سالوں سے خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے, ابھی تک اس نے نام بھی نہیں بتایا. ابھی تجھے آنے 2 منٹ نہیں ہوئے, تو نے 4 مرتبہ کہہ دیا عمر آیا ہے, عمر آیا ہے, عمر آیا ہے. جا کہیں اور جا. حضرت عمر خاموش ہو گئے. کہا کہ بڑھیا پیسے لے لے. بڑھیا نے کہا جب وہ کام کر کے جاتا ہے تو 4 پائی کے اوپر اشرفیہ رکھ کے جاتا ہے, کبھی حاجت نہیں ہوتی, پریشان نہیں ہوتی. حضرت عمر رو پڑے. کہا کہ اب تو دیکھوں گا اس کو, کون ہے مدینے میں. جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے. اس دن نماز بھی وہیں پہ ادا کی, نوافل. اور جب رات کا پہر گہرا ہوا, ایک بوجھل قدموں سے بغیر چپل کے ایک شخص چادر اوڑھ کے, اور چادر کا انداز بھی اس طریقے سے تھا کہ وہ بڑی چادر جو عربیوں کے اندر ہوتی ہے نا, وہ اس طریقے سے اوڑھ کر نکلا ایک شخص. اور عمر فاروق اعظم پیچھے ہاتھ رکھا کندھے پہ اور کہا آج تو عمر جان لے گا کہ کون ہے جو عمر سے افضل ہے. جب پلٹا وہ شخص تو عمر رو پڑے. کہا بڑھیا نے سچ کہا تھا, بڑھیا نے سچ ہی کہا تھا, کیونکہ عمر سے افضل صرف صدیق ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. صرف صدیق ہو سکتا ہے. اچھا سب صدیق نے یہ بات معلوم ہو گئی نا صدیق کی, تو کہہ دینا چاہیے تھا میں کرتا ہوں, مگر لفظ میں نہیں لایا نا زبان پہ, کہہ دیا عمر تو دعا کر اللہ قبول کر دے. 2 لفظ کے اندر اتنی بڑی نیکی مکمل. 2 لفظ کے اندر صرف مان نہیں دیا, جان بھی دیے. صرف مان نہیں دیا, جان بھی دیے. ہجرت کی رات جب مصطفیٰ نے صرف اتنا کہا تھا کہ ابو بکر ابھی تو صرف مکے کے لوگ جا رہے, مجھ کو جانے کا حکم نہیں ہوا, اور حضور کو حکم سب سے آخر کے اندر ہونے والا ہے, پہلے مکے کے لوگ سب کے سب جائیں گے. حضور نے فرمایا صدیق ایک کام کرو, جب حکم آئے گا مجھے اس بات کی اجازت ہوگی کہ مکہ چھوڑنا ہے, اس وقت تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا. رات کے وقت میں صدیق کہتے جی حضور.
حضور اپنے کاشان اقدس پہ آ گئے، صدیق اپنے گھر پہ چلے گئے. بہت وقت گزرا، اللہ کے رسول کو اس بات کے تعلق سے آگاہ کیا گیا کہ آپ اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. حضور نکلے اپنے گھر سے، توجہ آپ کی آخری روایت ہے، توجہ آپ کی، حضور نکلے اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف. راستہ یاد رکھنا، اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف، اور کعبے کو روتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتے کعبہ تجھے کبھی نہ چھوڑتا، یہ قوم اگر مجھ پہ ظلم نہ کرتی. چھوڑ رہا ہوں مگر ایک دن فاتحانہ شان سے داخلہ بھی کروں گا. سبحان اللہ. حضور نے یہ بات کعبے سے وعدہ لیا. حضور اپنے کاشان اقدس سے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ گئے، اور کعبۃ اللہ سے حضور کسی کے گھر گئے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سیدھا صدیق اکبر کے گھر پہ پہنچے، ابھی دالان پہ قدم رکھا ہی تھا، دستک دینے ہی والے تھے کہ صدیق نے دروازہ کھول دیا. اور پہلا جملہ، حضور کیا وہ رات آ گئی؟ یار کسی کو بارات کے لیے اٹھانے جاؤ نا تو رات کی دعوت صبح بھول جاتا ہے نیند کے چکر میں. وہ کہتا ہے یار یاد تو دلا دینا تھا. سب چھوڑو، کل تم نے کیا کھایا تم بھول جاتے ہو. ہاں ایک مہینے پہلے تم نے کس سے قرض لیا تھا یہ تم بھول جاتے ہو. تم بھول جاتے ہو کہ ابھی ماں نے کیا کہا تم سے، بہن نے کیا کہا، بھائی نے کیا کہا. ہم آج کل کی باتیں بھول جاتے ہیں. صدیق نے وہ بات سالوں تک یاد رکھی. حضور نے ایک سوال کیا تھا، صدیق یہ بات تجھے یاد کیسی رہی؟ کہا کہ حضور یاد یہ کبھی نہ رہتی اگر دل میں آپ کی محبت نہ ہوتی. نوجوانوں کی توجہ، آخری بات ہے، آپ کی محبت. آقا فرماتے کیسی؟ کہا حضور آپ نے کہا نا کہ رات کو جانا ہے، اسی لیے صدیق کبھی کسی رات میں سویا ہی نہیں. میں دروازے کو ٹیک لگا کے بیٹھتا، کاش حضور آ جائے. ہوا کا جھونکا چلتا، میں دروازہ کھولتا، آپ نظر نہیں آتے. جاگتے ہوئے کئی راتیں گزر چکی ہیں. میں صرف اس لیے نہیں سویا، اگر میں سویا رہوں اور آپ کو دروازہ ٹھوکنے کی، دروازہ ہلانے کی نوبت آ پڑے، یہ صدیق کو گوارا نہیں ہے. حضور فرماتے صدیق چلنا ہے؟ صدیق کہتے ہاں حضور تیار ہوں. پورا مال تیار کیا، حضور کے ساتھ نکلے. صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسما وہ وہاں موجود تھی. صدیق اکبر کہتے حضور کے ساتھ جا رہا ہوں رات کی تاریکی میں، سنبھالنا گھر کو. اور میرا جو باپ ہے نا ابو قحافہ، وہ ابھی ایمان نہیں لایا ہے اور ابھی وہ نابینا بھی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جا چکی ہے. میں پورا مال لے کے حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نے گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ نابینا باپ کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، چونکہ حضور کو راستے میں کیا لگ جائے پتہ نہیں. حضور نے مجھے بلایا ہے تو میں سارے سامان لے کے جاؤں گا. اسما سے کہا ایک کام کرنا، یہ تھیلی ہے اور یہ تھیلی کے اندر میں کچھ پتھر ڈال رہا ہوں، یہ پتھر کے اندر سے گاٹ مارنا اور گاٹ مارنے کے بعد میں رکھ دینا. میرا باپ نابینا ہے، جب اٹھے گا کہے گا ابو بکر کہا گیا، کہنا کہ چلا گیا مدینے، تو پھر کہے گا وہ کچھ چھوڑ کے گیا ہے، تو یہ ڈال دینا اس کے آگے. وہ نابینا ہے، صرف دیکھ لے گا، وہ پتھر کو ہیرے جواہرات سمجھ کے رکھ دے گا. تیرا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام. آسانی تھی نا. صدیق اکبر کہہ کے چلے گئے، مگر جس کو دے کے گئے وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی. نہ کبھی صدیق نے جھوٹ بولا. جھوٹ تو جھوٹ. آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، صدیق اکبر نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، جبکہ مکے میں شراب اتنی عام ہے. شہادہ والوں آپ سے گزارش ہے میری، 10 دن کی محفلوں کے اوپر ہماری محفلیں اور جذبے کو ختم مت کیا کرو. ہم چاہتے ہیں کہ شہادے کے وہ علاقے جو اس تعلق سے مشہور ہے وہاں پر باقاعدہ ہمارے پروگرامات ہو، وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے بتایا جائے کہ نشہ کسے کہتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ طلاق کی نحوست کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ زنا کے معاملات کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ قوم کس طریقے سے برباد ہو رہی ہے. صدیق اکبر کی شان کے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی صدیق اکبر نے شراب نہیں پی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا صدیق نے، اور کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہا، کبھی گالی نہیں دی. یہ سب اوصاف کے جمع کرنے والے کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے.
اسما سے کہتے صدیقہ جو سچے کی بیٹی سچی، سچے کی بیٹی سچی، کہا کہ بیٹی یہ کہہ دینا. حضرت اسما پریشان ہوئی مگر ہمت بھی تھی، کہا کہ اس کو آگے رکھ دوں گی، وہ تو نابینا ہے. جیسی آگے رکھا ابو کحافہ اٹھا، کہا گیا وہ محمد عربی کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں. کچھ رکھ کے گیا ہے کہ سب کچھ لے کے گیا؟ اسما کہتی ہے ہاں رکھ کے گئے ہیں پوٹری. پوٹری کو ہاتھ لگایا. اب وہ سوال کیا جو اسما کے لیے مصیبت بن گیا. کہا کہ اس میں کیا ہے؟ اب اگر اسما کہتی ہے کہ اس کے اندر پتھر ہے تو سچ کہیں گی، مگر ان جانے والوں کے لیے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی. اور یہ کہیں گی ہیرے جواہرات ہے، تو پھر اپنی زبان سے جھوٹ کہا جائے گا. جھوٹ جھوٹ. آج تو اس سے بیان ہی نہیں ہوتا ہے نا. ہمیں تو عنوان چاہیے، گرجدار تقریر چاہیے، شعلہ بیانی. جھوٹ کتنی بڑی نوست ہے. صدیقہ کی صدیقہ کہتی ہے، صدیق کی صدیقہ. آپ کیا کروں؟ ٹھان لیا جو ہو سو ہو، حضور کے لیے تو آسانی ہو جائے گی، صدیق اکبر کے لیے. کہا کہ ابو اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں. کہا کھول. جب کھولا اسما نے، وہ سچ کی برکتوں کا واسطہ تھا. سب کچھ نبی پہ قربان کرنے والے صدیق کے گھر میں پوٹری میں بندھنے والے پتھروں کو اللہ نے ہیروں میں تبدیل فرما دیا. سچ کی برکتیں ہوتی ہیں. جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت چھپا لو کچھ کو، پیچھے سے لوگ سپاہی آ رہے ہیں. جنید کہتے ہیں میرے روم میں چلے جا. روم میں گیا تو چاروں طرف سے روم کھلا تھا، چھپنے کی جگہ نہیں تھی. ایک جگہ کھڑے ہو گیا، بابا کو کوسنے لگا. کہا بابا نے کہا لا کے پھنسا دیے، نہ چھپنے کی جگہ، نہ کوئی چیز، نہ کوئی اڑوکا جہاں پر خود کو چھپا سکوں. سیدھی سیدھی موت ہے. مگر دل تھا کہ چھپایا ہے نا، بچا لیں گے. ہاں ولیوں کے دامن میں بڑی وسعت ہوتی ہے. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کس کو ملے؟ اور کھڑے تھے سپاہی آئے. کہا کہ بابا جنید ادب سے، وہ ایک یہاں سے مجرم بھاگا، کہاں پہ؟ جنید کہتے اندر، اندر میرے کمرے میں. وہ اندر سے پوری سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. کہا کہ اب تو فاتحہ ہی ہونے والی ہے، میرا مسئلہ ہی ختم، چونکہ اب تو ایڈریس تک کے بتا دیا، اب کیا ہوگا. اندر سپاہی آئے، باہر نکلے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ بابا دیوانہ ہے، یہ بابا دیوانہ ہے. اندر دیکھ کے آئے کوئی نہیں ہے. وہ گئے، وہ جلدی باہر نکلا، قلم پکڑے، کہا کہ بتائیں حضور کرامت. چمتکار کو نمسکار تو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. بچوں ایسے لوگوں سے بچوں. ہمارے شادی میں ایسے دھرندر بھی ہے جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے مگر 10,000 کی انگوٹھی پہنتے، بابا نے دی. اور وہ نماز لینا جس کو مصطفیٰ نے دیا ہے. بابا کی انگوٹھی تو باتھ روم میں بھی جائے گی، کیا ملے گا تجھ کو. مگر جب میں اکثر جملہ کہتا ہوں، جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند کبھی بھوکا نہیں مرتا، کبھی نہیں مرتا. کہا حضرت کرامت. جنید بغدادی کہے چپ، کرامت نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. کرامت نہیں، یہ تو صدیق کی صداقت کا صدقہ ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ اندر کون ہے. اگر میں جھوٹ کہتا تو اسلام بدنام ہوتا. پھر لوگ کہتے بابا بھی جھوٹ بولتا ہے، اندر چھپا کے منع کرتا. میں نے سچ کہہ دیا تو ان کی نظروں سے ایسا اوجھل ہوا. وہ سب میری کرامت نہیں، میرے سچ بولنے کی برکتیں تھی. سچ سچ صدیق کو صدیق اکبر بناتا ہے. تو آج صدیق اکبر کی محفل کے اندر اتنی نیت تو کر کے اٹھیں گے، چاہے چائے کی لوری پہ ہو یا پھر پھل کے ٹھیلے پہ ہو، اپنی دکان پہ ہو، سچ بولیں گے انشاءاللہ. بڑی طاقت ہے سچ. اور کبھی کبھی سچ بولنے سے لوگ ناراض بھی ہوتے. مجھ سے پوچھئے سچ بولنے کا ناراض کیسے ہوتے تو آپ کو پتا چلے. اگر چاپلوسیت سیکھنی ہے تو پھر دنیا کے اندر سب کچھ ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں. اگر صدیق اکبر کے عنوان پہ آ کے بیٹھے اور صدیق کی زندگی سنی
آج بھی یہ معمول کے مطابق بات تو مکمل ہو گئی مگر صدیق اکبر کی وفات ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ پھر کبھی آتے سال صدیق اکبر کی وفات کے واقعے کو اور ان کی خلافت کے واقعے کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنی روایتیں بیان کی گئی بیان کرنے میں اگر کسی قسم کی غلطی آ گئی ہو لغزش ہو میں سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خاص طور پہ اعلان یہ بھی سماعت کر لے کل کی جو نشست رہیں گی وہ بھی اسی وقت انشاءاللہ شروع ہوگی بارش ہو یا نہ ہو. یہ مت سوچنا بارش ہو رہی ہے تو وہاں پر پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے. بارش ہو تب بھی حسینی یہیں بیٹھیں گے اور بارش نہ ہو تب بھی حسینی یہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری گزارش کہ جب بھی یہاں سے جایا کرو تو ادب کے ساتھ جایا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم ذکر حسین کی محفل سے آ رہے ہو. صبر کا دامن تھامو غصے کو کم کرو جھوٹ سے بچو. یہی آج کی محفل کا عنوان تھا. اور جن حضرات کی شاباکی اللہ کا شکر ہے کہ آج شاہی مسجد کے اندر مغرب میں بھی کئی لوگوں کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی اور عشاء کے اندر میں جب نماز پڑھا کے پڑھتا تو آخری صف کے اندر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور میں وہ چہرے دیکھ کے میں نے دعا دی تھی کہ جن کو میں نے کل دعوت دی تھی وہ آج مسجد میں عشاء پڑھنے کے لیے آئے تھے. اللہ کا شکر ہے نوجوانوں ہمارا اجتماع کامیاب رہا کہ اگر وہ یہاں کی دعوت سن کے مسجد تک پہنچ گیا ہمارے عنوان کامیاب ہو گئے. ہو سکتا ہے نعرے کم لگے ہو سکتا ہے سبحان اللہ کی صدا کم ہو ہمیں کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دینی. ہمیں صرف ان کو دیکھنا ہے کیونکہ کام وہ لینی چاہیے. تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام لگا تم پہ کرو ضرور. کل کا عنوان عظمت فاروق اعظم. انشاءاللہ کل سیاسی سماجی پولیٹیشن اور جتنے بھی لوگ ہیں ادیب خطیب جتنے بھی ہیں سب کو دعوت سخن ہے. بلکہ وقت کے گاندھی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر حکومت ہندوستان کی میرے ہاتھ میں آتی تو میں وہی انصاف ہندوستان میں قائم کرتا جو مدینے میں عمر نے قائم کیا. وہ انصاف کیا تھا عمر کا انشاءاللہ کل ہم سنیں گے. دعا ہے ابھی دیکھیں کل کے عنوان میں دو چیزیں عمر کی فضیلت بیان کرے عمر کے انصاف کو بیان کرے کہ عمر کی شہادت نمبر کوشش کی جائے گی. اللہ اور سب کو کل وقت پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام. اے حبیب احمد مجتبی اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گمشدہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا. میں طلب سے باز نہ آؤں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. میں طلب سے باز نہ آؤں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا. جو تیرے کرم سے ہے آشنا جو تیرے کرم سے ہے آشنا ان سے آشنا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. چمن وفا کو ہرا کیا. اسی جانی سارے کا واسطہ اسی جانی سارے کا واسطہ کہ ہر ایک گدا ملو اے حبیب
مد مجتبی دل مبتلا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ